نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں ایک بار تجوید کے ساتھ۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ تھا تو ہم نے اس من کو من نہیں کیا۔ سفر فعدہ من ایام اخر، دونوں تنوین کا بھی اور نون ساکن کا بھی اظہار کیا۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں کلمات کو۔ فا الفصیحہ من اس میں شرط مبتدا جازم شرط ہے، شاہدہ فعل ماضی معروف، من کو مرکب جاری، الشہر مفعول فیہ، یعنی یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ مفعول فیہ ہو کر اس میں ظرف زمان ہے، مکان نہیں ہے۔ مفعول فیہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، اس میں ظرف زمان اور مکان، تو یہاں پہ یہ زمان ہے۔ یہ فل یسم ہو، یہ چار کلمات پر مشتمل ہے۔ ایک ہے فا، ایک ہے لام مکسور، لام امر ہمیشہ لام مکسور ہوتا ہے اور یہ لام امر ہے۔ پھر ہے اصل کلمہ لکھ دیتا ہوں، یسوم، آگے ہے ہا ضمیر پیش۔ تو لام امر کا کام ہے کہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے لام کلمے کو جزم دیتا ہے۔ تو جب اس میم کو اس لام نے جزم دی میم مجزوم ہوا تو یہ واو آلریڈی ساکن ہے، تو واو اور میم میں سے یہ واو حذف ہو جائے گی۔ دونوں ساکن ہوئے تو واو حذف ہوئی تو یہ بن گیا فل یسم۔ آگے ہا ضمیر کو اٹیچ کر دیا تو یہ ہے لیسم۔ جب لام مکسور سے پہلے کوئی بھی حرف فا واو ثم آ جائے تو اس لام کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہ لفظ بن گیا، یہ لام ساکن ہو گئی تو یہ لفظ بن گیا فل یسم ہو، فل یسم ہو، سیدھی پیش۔ تو یہ لفظ ہے 1 2 3 4 کا ایک ہی لفظ بنا، وہ میں نے آپ کو بنا کر دکھا دیا۔ واو پھر عطف ہے، من اس میں شرط ہے، کانا فعل ناقص، مریدن اسم کانا یعنی اس میں منصوب ہے، او عطف، علی سفرن مرکب جاری، فعدتن، تو یہ رابطہ لی جواب شرط ہے، فا عدتن مبتدا ہوا۔ یہ ایام اخر جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، ایام جو ہے موصوف ہے، اخرى صفت ہے، تو یہ صفت اور موصوف کو جاننے والے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ ان کا تو اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف تنوین زیر کے ساتھ ہو تو صفت بھی زیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اخرى جو ہے یہ غیر منصرف کلمہ ہے اور یہ منصوب مجرور بالفتحہ ہوتا ہے، تو ایام ان کے ساتھ مجرور ہے یہ، لیکن زبر کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو دونوں میں اعلیٰ کے بعد ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ غیر منصرف کلمہ ہے اس وجہ سے اس کے آخر میم کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ہوئی علم صرف کی باتیں۔
آگے چلتے ہیں علم نحو میں. علم نحو میں ان کا آپس میں ربط کیا ہے جی؟ فا فصیحہ یہ بتا رہا ہے آگے. من اس میں شرط، یہ ایک جملہ ہے جس کو من کو کہیں گے مبتدا. شاہدہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس من کی طرف راجع ہے، تو وہی من ہوا جس نے پا لیا. منکم مرکب جاری متعلق شاہدہ، جس نے تم میں سے پا لیا کس کو؟ الشہر کو. تو من کو مشہر جو ہے، اس میم کے اوپر ضمہ جو ہے، یہ دو ساکن تجوید کے کلیہ کے مطابق پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے. پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ کم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے من کو مشہر شہرہ. تو جو اس مہینے کو پا لے، تو یہ مفعول فیہ، اس میں ظرف زمان. تو تم میں سے جو بھی اس مہینہ کو پا لے تو پھر کیا کرے جی؟ فل فا رابطہ لجواب شرط. یہ جو شرطیہ جملہ تھا اس کے بعد جواب یہ ہے یسم ہو، اس کے روزے رکھے. کس کے؟ اس شہر کے، اس مہینے کے. تو اس کے روزے ضرور رکھے. کیوں جی ضرور رکھے؟ یہ لام امر یعنی حکم ہے. جیسے ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی عبادت کریں. لام امر اس جگہ پہ آتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے 6 سیغوں سے امر بن جاتا ہے. جیسے اگر ساما یسومو سے، تسومو سے، سم سوما سومو سومی اور سوما، آگے کیا ہے تسومونا سے سومو. تو یہ 6 حاضر کے 6 سیغوں سے فعل امر ڈائریکٹ بنے گا، اور جو غائب کے اور متکلم کے صیغے ہیں اس سے پہلے لام امر کا اضافہ کیا جائے گا. تو یہ ہے لام امر کے اضافے کے ساتھ. تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے. تو چاہیے کہ اس مہینے کے وہ روزے رکھے. اس طرح بھی ترجمہ ممکن ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ عطف ہے. پھر من اس میں شرط ہو کر مبتدا ہے. تو کانا فعل ناقص ہے، مریدن اسم کانا ہے، اور اس کا اس مریدن کا عطف ہے جس کے متعلق ہے علی سفرن، عازمن ارادہ رکھتا ہو علی اتمام سفر، یعنی سفر کے مکمل کرنے کا ارادہ رکھنے والا عازم جو ہے اور مرید، یہ دونوں اس کانا کی کے اسم ہے. کان اللہ علیم کی خبر ہے. کانا کے اندر ہوا ضمیر، یہ اسم غلطی سے لکھا ہے، یہ کانا کی خبر. تو پھر وہ رابطہ کیا کرے؟ جو ہو مریض یا سفر کا ارادہ کرنے والا، کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. فعدتن مبتدا، من ایام اخر یہ مرکب جاری جو ہے یہ اس عدتن کی خبر کے متعلق ہوگا یا یہ ڈائریکٹ اس کی خبر ہوگی. تو گویا جملہ مکمل ہوا کہ اگر کوئی ہو مریض یا سفر کا ارادہ رکھنے والا ہو یا سفر پر ہو تو پھر جواب شرط میں وہ کیا کرے؟ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے، یعنی رمضان کے بعد دوسرے دن نارمل جب آ جائیں تو اس میں وہ روزے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.